آپ دیکھیں کہ یورپ میں، امریکہ میں آپ گرجوں کے باہر سٹال لگا سکتے ہیں جس میں آپ اسلام کی دعوت ان کو گوروں کو پیش کریں. جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان کے سامنے سٹال، یہ ایون احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سٹالز لگائے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ سارے کرسچینٹی کے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو کنڈیم کرنے والے کتابچے اس پہ رکھے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ آواز دے کے اس جیزس گاڈ، کیا جیزس گاڈ ہے، اس طرح مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہ انہوں نے کتابچے ہیں وہ دیتے ہیں. اور کبھی کسی گرجے والے نے ان کو نہیں کہا کہ یہاں سے اپنا سٹال اٹھاؤ. یہاں آپ مسلمانوں میں سنی شیعہ کی مسجد کے باہر، شیعہ سنی کی مسجد کے باہر، بریلوی دیوبندی دونوں ایک روحانی ابا جی کی اولاد، دونوں حنفی، ایک دوسرے کی مساجد کے باہر سٹال نہیں لگا سکتے. اہل حدیث ان کے باہر نہیں لگا سکتے، یہ اہل حدیث کے باہر نہیں لگا سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹالرنس ادھر کیا ہے. غیر مسلم کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اتنی ٹالرنس رکھتے ہیں اس حوالے سے. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ ان کی اذان ہے، نہ ان کی مسجدیں مساجد ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے ملفوظات کے اندر، ان کے بیٹے نے ملفوظات نقل کیے ہیں، اور احکام شریعت میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن وہابیوں کا، دیوبندی اور اہل حدیث کا ذبیحہ بھی حرام ہے. تو یہ آپ کس لیول پہ ان کو مان رہے ہیں آپ دیکھیں، یعنی یہود و نصارہ سے بدتر. جب آپ یہود و نصارہ سے ان کو بدتر مان رہے ہیں تو پھر آپ نے کہاں پہ ٹالرنس شو کرنی ہے. یہ تو ہم نے باقاعدہ یہ کہا کہ آج کل یہ انہوں نے صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے ڈر کے یہ لوگ بظاہر اکٹھے ہوئے ہیں، اندر سے تو کوئی اکٹھے نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے کے بہت سخت خلاف ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈالی ہیں نا، آج ان دراڑوں کو فل کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. اب دیکھیں نا، جب اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں 1905 میں کتاب لکھ کے، حرمین کی تلوار اس کتاب کا نام رکھ کے، آلموسٹ 4 علماء دیوبند اور 5واں غلام احمد قادیانی دجال، ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی تمام دیوبندی کافر. ان کو شک نہیں، ان کو تو یقین ہے کہ ان کے بزرگوں نے کفر نہیں کیا، اور لکھا کہ اجماع ہے. اس کے جواب میں 1906 میں حسام الحرمین کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے. اس میں انہوں نے ایک تو کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، احمد صاحب بریلوی صاحب، اور اس میں لکھا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہ، 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہ کا پر حملہ آور ہو گئے ہیں. اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا، اس طرح ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ رضی اللہ عنہ، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے، حملہ آور ہوئے میں. تو یہ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ان کی. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو دونوں حنفی ہیں، چند ایک مسائل میں اختلاف ہے. پرانے سارے بزرگ ان کے، حرمین کی تلوار اس کتاب کا نام رکھ کے، آلموسٹ 4 علماء دیوبند اور 5واں غلام احمد قادیانی دجال، ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی تمام دیوبندی کافر. ان کو شک نہیں، ان کو تو یقین ہے کہ ان کے بزرگوں نے کفر نہیں کیا، اور لکھا کہ اجماع ہے. اس کے جواب میں 1906 میں حسام الحرمین کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے. اس میں انہوں نے ایک تو کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، احمد صاحب بریلوی صاحب، اور اس میں لکھا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہ، 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہ کا پر حملہ آور ہو گئے ہیں. اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا، اس طرح ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ رضی اللہ عنہ، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے، حملہ آور ہوئے میں. تو یہ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ان کی. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو دونوں حنفی ہیں، چند ایک مسائل میں اختلاف ہے. پرانے سارے بزرگ ان کے، ایون یہ آپ سمجھ لیں 13ویں صدی تک کے سارے بزرگ کامن ہیں. اب ابن عابدین شامی کا فتاوی شامی دیوبندی بھی پڑھتے ہیں اور
بریلوی بھی پڑھتے ہیں. اس وقت تک سارے اکٹھے تھے. ایک بس وہ دیوبند مدرسہ بنا اور منظر الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا اور یہ تفریق شروع ہو گئی. پیچھے سب کچھ ہے اور آپس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے کہا یار اس طرح تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو مخالف فرقہ جو عقیدے رکھتا ہے اور جو ان کے بزرگوں نے ان کو عقیدے بتائے ہیں، یہ انہی عقیدوں کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. تو پھر مانیں گے نا. یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر شرک نہ کیا ہو. وہ تو سر اگر اہل حدیث کہہ رہے ہیں نا کہ اگر بریلویوں نے شرک نہ کیا ہوا تو وہ جنت میں جائیں گے، تو بریلوی بھی آپ کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اگر اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو وہ اب اہل حدیث ڈھونڈنا پڑے گا جو گستاخ رسول نہ ہو بریلویوں کی نظر میں. یعنی ایسی مچھلی جو ہوا میں اڑتی ہو تو ہم اسے پرندہ مان لیں گے. تو ابھی تک تو اس طرح کی کوئی مچھلی نہیں ہے. تو یہ تھریٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے. اور اہل حدیث تو خیر اس میں سب سے آگے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنا یہ تکفیریت پھیلی ہوئی ہے نا، اس میں 2 مکاتب فکر مجرم ہیں بڑے لیول کے اوپر. میں یعنی سب کو نہیں کہوں گا. ایک تو یہ سلفی اسکول آف تھاٹ یعنی اہل حدیث اور دیوبندی. بریلوی بھی گستاخ رسول کہہ کے آلموسٹ تکفیر ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اس طریقے سے ذرا تھوڑا سخت رویہ نہیں ہے کہ وہ کافر و مشرک ڈائریکٹ آ کے کہہ دیں. تو یہ تکفیریت انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. اور آج بے شک یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ جی ہم نہیں، یہ بھائی ہیں ہمارے. وہ بھائی بوئی کوئی نہیں سمجھتے ہیں. اور جو علماء یہ بھائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے ابا جان نے جو کتاب لکھی ہے البریلویہ، اس کے اندر تو انہوں نے کوئی بری چیز چھوڑی نہیں ہے جو احمد رضا بریلوی اور ان کے فالورز کی طرف منسوب نہ کی ہو. بعض اوقات جھوٹی باتیں منسوب کی. میں نے اس کتاب کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. اہل حدیث علماء کا احمد رضا بریلوی پر الزام. یہ جناب احسان اللہ ظہیر صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے البریلویہ کتاب لکھی. اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین فوت ہو چکے ہیں اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا 1988 کے اندر. یہ البریلویہ کتاب، اس کے اندر تو خیر اس کے اوپر تو 1 گھنٹہ علیحدہ سے بولا جا سکتا ہے. جو زبان انہوں نے استعمال کیا مطلب بریلوی صاحب کے بارے میں، صرف میں آپ کو ذاتیات والی بات بتاتا ہوں کہ یہ اب ان دونوں پیجز کو اکٹھے ہی آپ کور کر دیں تاکہ ٹائم بچ جائے، کہ انہوں نے کس طرح ذاتی حملے کی ہیں. یعنی علمی دلائل کو بالے طاق رکھتے ہوئے بالکل ذاتیات کے اوپر بات کی ہے. یہ تو آپ خود پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا آپ مقدمہ ہی پڑھ دیں تو آپ کو پوری انٹینسٹی فیل ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے جی. یہ لکھتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا. ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. یہ دیکھ لیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کوئی یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھنا شروع کر دیں. ان کے خلاف لکھی جانے والی یہ کتاب کا نام ہی التین اللازب علی الاسود الکاذب. وہ کہتے ہیں ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ چپکی ہوئی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. وہ کہتے ہیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ احمد بریلوی صاحب کتنے کالے تھے. انہوں نے اپنا چہرہ خود بنایا سی، اللہ نے بنایا سی. پھر لکھتے ہیں کہ جناب احمد رضا نحیف و نزار تھے، درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماریوں میں مبتلا تھے، کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جناب، علمی باتیں. اسی طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا، اس میں تکلیف رہتی تھی اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہوگی. طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی. ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا. ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے، تو انہوں نے جواب دیا مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہیں، حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی. یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جی، علم کی دنیا ہے یہ، آپ دیکھ لیں. جناب بریلوی نسیان میں بھی مبتلا تھے، ان کی یاداشت کمزور تھی. ایک دفعہ اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی، گفتگو کے بعد تلاش کرنے لگے، اینک نہ ملی اور بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے. کافی دیر پریشان رہے، اچانک ان کا ہاتھ ماتھے پر لگا تو اینک ناک پر آ کر رک گئی. تب پتہ چلا اینک تو ماتھے پر تھی. یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب ہماری یعنی علماء کی اپروچ ہے. اس کے بعد یہ ذرا دیکھیں، یہ والا پیج صرف کور کریں جی. یہ والا بالکل سراسر جھوٹ لکھا اور یہ کہا کہ امام رضا بریلوی صاحب جو ہیں یہ چھپے ہوئے رافضی تھے. آپ تمہید ایمان میں اور جو کتاب حسام الارمین میں پڑھ چکے کہ انہوں نے تو اہل حدیث دیوبند کو یہ تانا دیا ہے کہ تم لوگ رافضی ہو. وہ رافضی ہونے کو خود کہاں صحیح سمجھتے تھے؟
احکام شریعت میں امام رضا بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ میں اب اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا کہ کئی معاملات میں انہوں نے تو امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ضرورت سے زیادہ دفاع کیا ہے امام رضا بریلوی صاحب نے. تو یہ کون سا رافضی ہے جو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ؟ اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لیا گیا. پھر ان کے آگے جو پوتا شاگرد تھے مفتی احمد جان نعیمی صاحب، انہوں نے تو پھر پوری کتاب بھی لکھ دی. تو جھوٹا الزام ہے. یہ لکھتے ہیں کہ امام بریلوی صاحب نے مسلمانوں میں شیعہ مذہب سے ماخوذ عقائد کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا. کوئی ظاہری شیعہ اپنے اس مقصد میں اتنا کامیاب نہ ہوا جتنا کامیابی امام بریلوی صاحب کو ملی. اس سلسلہ میں تقیہ کے لبادے میں حاصل ہوئی. انہوں نے اپنے تشیع پر پردہ ڈالنے کے لیے چند ایسے رسالے بھی تحریر کیے جن میں بظاہر شیعہ مذہب کی مخالفت اور اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے. شیعہ تقیہ کا یہی مفہوم ہے جس کا تقاضا انہوں نے کما حقہ ادا کیا. استغفر اللہ توب الیہ. انہوں نے رد الرافضہ جو کتاب لکھی ہے اس میں اہل تشیع کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. خلاف نہیں لکھی، کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. اتنا وہ غلو کرنے والے تھے شیعہ کے مسئلے میں، اور انہوں نے پکڑے ان کو کھاتے میں ڈال دیا. یعنی اسی وجہ سے تو پھر یہ مناظرے آلتے ہیں نا. شوکت سیالوی صاحب کا 2004 میں مناظرہ ہوا طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ. وہ تو ایک حالیہ مناظرہ ہے نا 2009-10 کے اندر جو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوا. اس میں تو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا. اس سے بھی 5-6 سال پہلے 2004 میں شوکت سیالوی صاحب جو سید حسن صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے طالب الرحمان شاہ صاحب کو بالکل کلین بولڈ کیا مناظرے کے اندر. انہوں نے یہ شعر احمد بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اور بریلوی علماء کے کھاتے میں. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی غلطی سے یہ شعر بیان کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں نے تو بس وہ اہل حدیثوں سے سن کے بیان کر دیا تھا. یہ جھوٹ لکھا ہے اس کتاب میں. بریلویہ کتاب کی کئی جھوٹوں پر مشتمل ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں، ذرا ان کو جھوٹ دکھائیں. انہوں نے شعر، یعنی یہ کفریہ شعر احمد بریلوی صاحب اور ان کے فالوورز کی طرف منسوب کیا انہوں نے. اور اس کی وجہ سے شوکت سیالوی صاحب سے طالب الرحمان شاہ صاحب کو مناظرے میں 40 منٹ تک انہوں نے کہا شاہ صاحب میں مناظرہ چھوڑ دیں گا، تسی یہ شعر ساڑی کتاب تو کٹ کے دسو، یہ تو کفری شعر ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ اکثر اہل حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، توصیف راہدی صاحب بھی، باقی علماء بھی. یہ شعر کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے احمد بریلوی صاحب کی، نہ ان کے کسی اتھینٹک عالم دین کی. پھر تذکرۃ الغوثیہ سے اشعار پیش کیے. انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی صاحب تو فتاوی رضویہ میں لکھ گئے ہیں کہ تذکرۃ الغوثیہ کتاب شرک کا پلندہ ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے، اسے گھر میں رکھنا حرام ہے، اور آپ اس کتاب کی کفریات احمد بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. لیکن جب بندہ مطلب ایک اتر آئے مخالفت میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.